النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه دائما أبدا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عزیز طالبات، آج بڑا ہی مبارک دن ہے اور کل عاشورہ ہے، اور آپ میں سے بہت ساری بچیاں روزہ بھی رکھی ہوں گی. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے اس عمل کو قبول فرمائے، اور جو بھی آپ دعائیں مانگیں اپنے لیے اور تمام مومنین اور تمام مومنات کے حق میں، اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توسل سے اور شہدائے کربلا اور بالخصوص اس ماہ مبارک کے صدقے میں قبول فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین. چلیے، تو آپ میں سے بہت ساری جو ہیں وہ روزہ رکھی ہوں گی، تو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، زیادہ نہیں، اور ہم بالکل قریب بھی ہیں، ابھی افطار ہونے والی بھی ہے. انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا پڑھا کریں گے. ٹھیک، چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاری نہیں ہے، اس میں اگر نجاست گر جائے تو اس پانی سے طہارت حاصل کرنے کا کیا حکم ہے، اور اقوال فقہا کیا ہیں، دلائل کیا ہیں ان کے، یہ سب کچھ ہم نے کل پڑھا تھا. تو میں نے آخر میں بتایا تھا آپ کو کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے جو دلیل پیش کی ہے حدیث پاک، اس کا جواب ہماری طرف سے دیا گیا ہے. احناف کی جانب سے کیا دیا گیا ہے کہ اس حدیث کے اضطراب ہے نا. میں نے بتایا کہ بعض روایات میں کیا ہوا ہے، اذا بلغ الماء قلتین او ثلاثا، یہ الفاظ آئے ہوئے ہیں، اور بعض میں ہے کہ 40 قلہ، اور بعض میں ہے کہ 40 دلون. جی، اسی طریقے سے بعض روایات میں ہے جو دوسرا جز ہے، لا يحمل خبثا، ہے نا، اور لا يحمل الخبث، یہ بھی ہے. بعض میں ہے لا ينجس، اور بعض میں ہے کہ لا ينجسه شيء. ٹھیک ہے، الگ الگ الفاظ آئے ہوئے ہیں. اور متن میں جب اضطراب ہوتا ہے تو اصول حدیث میں آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ وہ موجب ضعف ہوتا ہے، یعنی اس کی وجہ سے ضعف آ جاتا ہے، کمزوری آ جاتی ہے. اگرچہ اس حدیث کے رجال جو ہیں کتنے ہی ثقہ کیوں نہ ہو، جی، لیکن پھر بھی جب اضطراب ہوتا ہے متن میں تو وہ اس کا درجہ گھٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور سند میں اضطراب ہے اس حدیث کے. متن میں تو ہے ہی ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا، متن کے ساتھ ساتھ اس حدیث پاک کی جو سند ہے اس میں بھی اضطراب ہے. اور اس کے علاوہ میں نے بتایا تھا کہ قلہ جو لفظ آیا ہوا ہے وہ خود مجہول ہے. جی، کیونکہ قلہ سے کبھی جو ہے جبل مراد لیا جاتا ہے، پہاڑ کا جو سرا ہوتا ہے، کبھی جو ہے وہ انسانی ڈھانچہ، کبھی جو ہے گھڑے کے معنی میں آ جاتا ہے، کبھی جو ہے اس کا معنی مشق ہوتا ہے، یعنی کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے قلہ. ٹھیک ہے، اور اگر قلہ سے مراد گھڑا ہے مان بھی لیں تو گھڑے کے سائز بھی الگ الگ ہیں بہت سارے، تو کون سا گھڑا مراد ہوگا. تو بہرحال ملا جلا کر یہ کہ جب اتنے سارے اضطرابات ہیں، اتنے سارے احتمالات ہیں، تو اتنے سارے اضطرابات اور احتمالات کے رہتے ہوئے یہ حدیث جو ہے قابل استدلال نہیں ہو سکتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی، اس کے علاوہ ہماری طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے جو معنی مراد لیا ہے
یعنی اگر پانی دو قلہ ہو تو لا يحمل خبثاً کا معنی اور مفہوم انہوں نے کیا مراد لیا کہ وہ نجاست کو قبول نہیں کرتا ہے، نجاست کو نہیں اٹھاتا، یعنی نجاست کو قبول نہیں کرتا ہے، نجاست کے گر جانے سے اس پر کچھ فرق نہیں پڑتا، اس پر کچھ آنچ نہیں آتی ہے جی۔ تو اسی طرح اس حدیث کا یہ بھی معنی ہو سکتا ہے، کیا معنی ہو سکتا ہے کہ وہ احتمال نجاست سے کمزور ہو جاتا ہے، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے جی۔ لا يحمل خبثا کا معنی کیا ہو سکتا ہے کہ وہ نجاست کو برداشت نہیں کر سکتا، مطلب اٹھا نہیں سکتا جی، نجاست کو اٹھانے سے وہ کمزور ہوتا ہے، یہ بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے تو ترجمہ دیکھیں آپ، ہاں یہاں سے دیکھیے، والذی رواہ مالک سے، والذی رواہ مالک رحمہ اللہ، اور امام مالک رحمہ اللہ کی روایت کردہ حدیث، ورد فی بکر بضاعہ، تو وہ وارد ہے کس بارے میں، کس بارے میں وارد ہے؟ امام مالک کی بیان کردہ روایت کے متعلق وارد ہوئی ہے، وماؤہا کان جاریا فی البساطین، اور اس کا جو پانی ہے، بیر بضاعہ کا پانی وہ باغوں میں جاری تھا۔ وما رواہ الشافعی رحمہ اللہ تعالی، اور امام شافعی رحمہ اللہ کی بیان کردہ روایت کو ابو داؤد، اس کو ضعیف قرار دیا ہے، کس نے؟ امام ابو داؤد نے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی بیان کردہ روایت اور حدیث کو امام ابو داؤد نے ضعیف قرار دیا ہے۔ کیسے ضعیف قرار دیا؟ وہ الفاظ میں نے آپ کو بتائے تھے، امام بخاری کے استاد جو علی بن مدینی ہیں اور امام ابو داؤد ہیں جی، اور خود امام شافعی نے بھی یہ فرمایا کہ مجھے اس کا نام یاد نہیں رہا راوی کا، ٹھیک ہے۔ چلیے تو بہرحال امام شافعی رحمہ اللہ کی بیان کردہ روایت کو امام ابو داؤد نے ضعیف قرار دیا ہے، او ہوا یضعف عن احتمال النجاستی، یا پھر اس روایت کا مطلب یہ ہوگا، او کا مطلب کیا ہے؟ یا پھر اس روایت کا مطلب یہ ہوگا کیا کہ ہوا یضعف عن النجاستی، کہ وہ یعنی دو قلہ پانی نجاست اٹھانے کے لائق نہیں رہتا ہے، نجاست اٹھانے سے کمزور ہوتا ہے، مطلب کیا ہے؟ نجاست اٹھانے کے لائق نہیں رہتا ہے، سمجھی نا؟ تو یہ معنی ہو سکتا ہے اس کا۔ چلیے تو یہاں پر یہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بات آگے جو ہے مائع جاری والا مسئلہ ہے، کون سا ہے؟ مائع جاری والا مسئلہ، جی ہاں۔ یہاں پر مائع جاری کی تعریف آپ کو دی جائے گی، اور مائع جاری کا حکم کیا ہے اس کو یہاں پر بیان کریں گے۔ دیکھیں، والماء الجاری، اور مائع جاری، بہتا ہوا پانی، بہتا ہوا پانی، مائع جاری، اذا وقعت فی نجاست، جب اس میں نجاست گر جائے تو جاز الوضوء به، تو اس سے وضو کرنا جائز ہے، اذا لم یرا لها اثر، جبکہ اس کا کوئی اثر نہ دکھائی دے، کس کا؟ نجاست کا، ہے نا؟ جبکہ نجاست کا کوئی اثر دکھائی نہ دے۔ اچھا، یہ تھی متن۔ مسئلہ کیا ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے میں آپ کو بتا دوں۔ دیکھیے، اگر مائع جاری ہے، بہتا ہوا پانی ہے، اس میں کوئی نجاست گر جائے تو جب تک اس پانی میں اس نجاست کا کوئی اثر دکھائی نہ دے،
تب تک وہ پانی کیا ہے ناپاک نہیں ہوگا. یا بالفاظ دیگر آپ یوں کہہ لیں کہ جب تک پانی کے جو 3 اوصاف ہیں رنگ، مزہ، بو، یہ جو 3 اوصاف ہیں پانی کے، ان تینوں میں سے کوئی وصف نہ بدلے اس وقت تک اس پانی سے طہارت حاصل کرنا کیا ہے جائز ہے. جی کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر پانی جاری ہوگا، بہہ رہا ہوگا، تو اتنی بات تو پکی ہے کہ اس میں نجاست کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ جاری پانی میں نجاست جو ہے وہ رکتی نہیں ہے، وہ رک نہیں سکتی نا، وہ ٹھہر کر اپنا رنگ نہیں دکھا سکتی ہے. بات سمجھ رہی ہیں آپ؟ وہ بہہ کے چلی جائے گی. اس لیے مائع جاری میں اگر نجاست گر جائے اور نجاست کا اثر پانی میں دکھائی نہ دے، یعنی پانی کے جو 3 اوصاف ہیں رنگ، مزہ، بو، ان تینوں میں سے کوئی وصف متغیر نہ ہو، نہ بدلے، تو پھر اس پانی سے طہارت حاصل کرنا کیا ہے درست ہے، بالکل جائز ہے. ٹھیک ہے. ہاں اچھا، متن کے اندر دیکھیے عبارت میں ایک لفظ آیا ہوا ہے اثر. کیا لفظ آیا ہوا ہے؟ اثر ہے نا. تو اثر سے مراد کیا ہے جی؟ اثر سے کیا مراد ہے تو وہ آگے خود ہی بیان فرما رہے ہیں. دیکھیے تو فرماتے ہیں لِأَنَّهَا لَا تَسْتَقِرُّ مَعَ جِرْيَانِ الْمَاءِ. یہاں سے وجہ بتا رہے ہیں کہ بھائی اگر مائع جاری میں نجاست گر جائے تو جب تک اس کا اثر دکھائی نہ دے تب تک وضو کرنا کیا ہے جائز ہے. کیوں؟ لِأَنَّهَا لَا تَسْتَقِرُّ، اس لیے کہ نجاست جو ہے وہ ٹھہر نہیں سکتی ہے مع جریان الماء، پانی کے بہاؤ کے ساتھ. جریان مانا کیا ہوتا ہے؟ بہاؤ، مصدر ہے یہ. ہاں جی، بہنا، جاری ہونا، چلنا. ٹھیک ہے جی. اس لیے کہ نجاست ٹھہر نہیں سکتی مع جریان الماء، پانی کے بہاؤ کے ساتھ. اچھا، اب وہی اثر کا جو لفظ آیا ہوا ہے عبارت میں متن کے اندر، تو اثر سے کیا مراد ہے بیان فرما رہے ہیں وَالْأَثَرُ هُوَ الطَّعْمُ أَوِ الرَّائِحَةُ أَوِ اللَّوْنُ. جی تو فرماتے ہیں کہ عبارت میں جو اثر کا لفظ آیا ہوا ہے نا، تو اثر وہ کیا ہے؟ مزہ ہے یا بو ہے یا پھر رنگ ہے. والجاری، اب یہاں سے جو ہے والجاری سے مائع جاری کی تعریف بیان فرما رہے ہیں. جی تو مائع جاری کی جو تفصیل ہے، جو تعریف ہے، اس سلسلے میں فقہائے کرام کی مختلف آراء ہیں. سمجھ رہی ہیں آپ؟ جی فقہائے کرام کی مختلف آراء ہیں جو آپ کو فتح القدیر، بنایا اور نہایا جو کہ ہدایہ کی شروحات ہیں ان میں آپ کو مل جائیں گی. کیا ہیں وہ 3-4 تعریفات میں آپ کو بتاؤں گا. جی تو دیکھیے جو مائع جاری ہے، مائع جاری کسے کہتے ہیں، مائع جاری کی تعریف کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، تو اس کی تفصیل وغیرہ کے سلسلے میں فقہائے کرام کی آراء جو ہیں وہ کیا ہیں مختلف ہیں. تو نمبر 1 مائع جاری کسے کہتے ہیں؟ تو بعض فقہا نے فرمایا کہ مائع جاری وہ پانی ہے جس کا استعمال مقرر نہ ہو، جس کا استعمال مقرر نہ ہو یعنی ڈبل نہ ہو، وہی کیا ہے مائع جاری ہے. اب جس کا استعمال مقرر نہ ہو اس کا مطلب کیا ہوا جی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص نہر وغیرہ سے ہاتھ میں پانی لے کر اسے استعمال کرے، پھر وہ پانی وہیں پر گرا دے اور دوبارہ جب پانی لینے کے لیے ہاتھ بڑھائے نا تو وہ گرایا ہوا پانی، استعمال کیا ہوا اس کا پانی جو ہے اس کے ہاتھ میں نہ آئے، اسی کو بولیں گے مائع جاری. ٹھیک ہے، یہ اس کی تفصیل ہو گئی. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تعریف کیا ہوئی؟ مائع جاری وہ پانی ہے جس کا استعمال مقرر نہ ہو. اس کی تفصیل میں نے بتا دی کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. دوسری رائے کیا ہے؟ بعض فقہا فرماتے ہیں کہ مائع جاری اس پانی کو کہتے ہیں جو تنکے کو بہا لے جائے. تنکا جو ہوتا ہے نا،
چھوٹا سا تنکے کو جو بہا لے جائے وہی کیا ہے؟ مائع جاری ہے۔ اور تیسری رائے کیا ہے؟ بعض فقہا نے فرمایا کہ مائع جاری اس پانی کو کہتے ہیں جس کو لوگ جاری سمجھیں، جس کو لوگ جاری سمجھیں وہی مائع جاری ہے، جس کو لوگ سمجھیں کہ یہ بہتا ہوا پانی ہے تو وہی مائع جاری ہے۔ اور جو ہدایہ کی شرح ہے عنایہ، تو اس کے جو مصنف ہیں انہوں نے اسی کو اصح قرار بھی دیا ہے، سب تمام تعریفات میں سے اس کو اصح قرار دیا ہے۔ کس کو؟ کہ مائع جاری وہ پانی ہے جس کو لوگ جاری سمجھیں۔ اچھا، چوتھی رائے کیا ہے؟ دیکھیے چوتھی رائے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چوڑائی میں اپنا ہاتھ رکھ دے، لمبائی میں نہیں، چوڑائی میں اپنا ہاتھ رکھ دے تو پانی کا بہاؤ بند نہ ہو، پانی کا جو بہاؤ ہے وہ بند نہ ہو بلکہ پانی بہتا ہی رہے، وہ کیا ہے؟ مائع جاری ہے۔ ٹھیک ہے جی، دیکھیے تو فرماتے ہیں والجاری، اور مائع جاری ما وہ پانی ہے، وہ ہے لا یتکرر استعمالہ کہ جس کا استعمال مکرر نہ ہو۔ یہ ایک تعریف ہو گئی۔ وقیلا، اور ایک قول یہ بھی ہے، اور کہا گیا ہے مطلب کیا؟ ایک قول یہ بھی ہے کہ ما یذهب بطبنۃ، جو تنکے کو بہا لے جائے، طبنۃ مانا ہوتا ہے تنکا، اور ذهب یذهب کا صیغہ جب با آئے تو وہ لازم سے متعدی ہو جاتا ہے۔ ما یذهب بطبنۃ، تنکے کو بہا لے جائے۔ یہاں پر تو صرف دو ہی تعریف ہیں، لیکن میں نے بتایا کہ مائع جاری کی تفسیر اور تعریف کے سلسلے میں فقہائے کرام کی آراء جو ہیں وہ مختلف ہیں، وہ تقریباً میں نے آپ کو 4 بتائی تھی جو بنایا عنایا وغیرہ میں مل جائیں گی۔ ٹھیک ہے جی؟ جی اچھا، یہاں پر یہ بات بھی ختم ہو گئی، یہ مسئلہ یہاں پر ختم ہو جاتا ہے۔ اب آگے جو مسئلہ ہے وہ غدیر عظیم والا مسئلہ ہے جی، یعنی مائع کثیر۔ مائع کثیر کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، یعنی بڑا تالاب جس کو ہم بولتے ہیں، غدیر عظیم یعنی بڑا تالاب۔ تو بڑے تالاب کی حد کیا ہے؟ بڑا تالاب کس کو بولیں گے؟ اور بڑے تالاب میں نجاست اگر گر جائے تو اس سے طہارت حاصل کرنے کا حکم کیا ہے؟ اور فقہائے کرام کے اقوال کیا ہیں اس سلسلے میں؟ یہ سب کچھ آنے والی اس دراز عبارت میں آپ کو مل جائے گا۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے سنیچر کو، ٹھیک ہے؟